اے حسین اتنا کرم کر دینا. آقا حسین نے کہا اے غازی تو بھول بیٹھا ہے سکینہ کسی اور کی بیٹی نہیں وہ حسین کی بیٹی ہے. سکینہ کسی اور کی بیٹی نہیں وہ حسین کی بیٹی ہے. غازی عباس کے لاشے کو لایا گیا. اللہ اللہ غازی عباس کے لاشے کو لایا گیا. سب شہید ہو گئے. آخری باری آقا حسین کی آئی. آقا حسین کی آخری باری. سنیں یہاں سے سنیں. آقا حسین خیمے میں آئے. علی اکبر کو ماں نے تیار کیا. آنو محمد کو ماں نے دولہا بنایا. قاسم کو ماں نے دولہا بنایا. آقا حسین رونے لگے. امی فاطمہ کی یاد آ گئی. سوچنے لگے کہ آنو محمد کی ماں تھی اس نے دولہا بنا دیا. علی اکبر کی ماں تھی اس نے دولہا بنا دیا. حسین تجھے دولہا کون بنائے گا؟ حسین تجھے شہادت کا دولہا کون بنائے؟ بہن زینب آ گئی اور بہن زینب نے کہا بھائی اس لیے نراس ہے کہ تجھے دولہا کون بنائے گا؟ سب کو دولہا ان کی ماں نے بنایا ہے. تجھے دولہا تیری بہن بنائے گی. تجھے دولہا تیری بہن بنائے گی. حضرت زینب نے اپنے بھائی حسین کو شہادت کا دولہا بنایا. جب دولہا بنایا نا آقا حسین گھوڑے پہ سوار ہوئے. آقا حسین نے گھوڑے کو حکم دیا. گھوڑا چلنے کا نام نہیں لیتا. چلنے کا گھوڑے کا نام نہیں. خیمے کی طرف گھوڑے نے اشارہ کیا. آقا حسین نے جب دیکھا تو کیا دیکھا کہ ننھی سکینہ کہہ رہی ہے بابا ایک بار آ کے اپنے سینے سے لگا لے. بابا ایک بار آ کے اپنے سینے سے لگا لے. آقا حسین چاہتے تھے کہ بیٹی کے کتنا پیار کروں گا, بیٹی کو سینے سے لگاؤں گا, بیٹی کے دائیں رخسار کا بوسہ لوں گا, بیٹی کے بائیں رخسار کا بوسہ لوں گا. اس لیے کہ حسین اب ایسی جگہ چلا ہے جہاں سے حسین اب واپس لوٹ کے نہیں آئے گا. آقا حسین گھوڑے سے اترے, دوڑ کے اپنی بیٹی سکینہ کے پاس گئے نا تو اپنی سکینہ کو سکینہ کو اٹھانا چاہتے تھے. سکینہ نے کہا نا بابا یہ نہ کر. کہا بیٹی کیوں؟ کہا بابا کس کس کے لاشیں اٹھائے گا؟ 71 لاشیں بابا تو نے اٹھائے گئے. بس بابا اتنا کرم کر دے جس طرح رکوع کی حالت میں ہوتے گئے بابا ویسے ہی ہو جا. آقا حسین نے کہا بیٹی بتا کیا کرے گی؟ کہا بابا ہو تو صحیح. آقا حسین رکوع کی حالت کی طرح آئے گئے. حضرت ننھی سکینہ نے بابا کے چہرے کو پکڑا اور بابا کے ماتھے کا بوسہ لیا ہے, دائیں رخسار کا بوسہ لیا ہے, بائیں رخسار کا بوسہ لیا ہے, لبوں کا بوسہ لیا ہے, گلے کا بوسہ لیا ہے, سینے کا بوسہ لیا ہے. جب ماتھے کا بوسہ لیا آقا حسین خاموش گئے. دائیں رخسار کا بوسہ لیا آقا حسین خاموش گئے. بائیں رخسار کا بوسہ لیا آقا حسین خاموش گئے. لبوں کا بوسہ لیا آقا حسین خاموش گئے. گلے کا بوسہ لیا آقا حسین خاموش گئے. جب سینے کا بوسہ لیا اب آقا حسین سے رہا نہ گیا. کہنے لگے بیٹی سکینہ بتا ماتھے پہ کس کا بوسہ لیا ہے؟ دائیں رخسار پہ کس کا بوسہ لیا ہے؟ بائیں رخسار پہ کس کا بوسہ لیا ہے؟ ننھی سکینہ کہہ رہی تھی اے میرے بابا جو ماتھے پہ بوسہ لیا تھا وہ کسی اور کا نہیں تھا, وہ میرے نانا مصطفیٰ کا بوسہ تھا. جو دائیں رخسار پر لیا تھا وہ بابا علی کا بوسہ تھا. جو بائیں رخسار پہ لیا تھا وہ امی فاطمہ کا بوسہ تھا. جو لبوں پہ لیا تھا وہ چچا حسن کا بوسہ تھا. جو تیرے گلے پہ لیا ہے وہ تیری بیٹی سکینہ کا بوسہ ہے. جو تیرے سینے پہ لیا ہے حضرت سکینہ کے لب تھم سے جاتے ہیں, سکینہ ٹھہر جاتی ہے. آقا حسین نے کہا بیٹی بتا تو صحیح جو سینے پہ بوسہ لیا ہے وہ کس کا ہے؟ ننھی سکینہ نے کہا تھا اے میرے بابا وہ بوسہ کسی اور کا نہیں ہے, وہ بوسہ تیری وہ اس بیٹی کا ہے جس کو تو مدینے میں چھوڑ کر آیا ہے, جس کو مدینے میں چھوڑ کر آیا ہے. اے بابا جب رات آئی تھی اور جب میں سوئی نا تو میرے خواب میں میری بہن سغرا آ گئی اور آنے کے بعد مجھ سے کہا اے میری بیٹی اے میری بہن سکینہ ذرا غور سے میری بات کو سننا. کربلا کے میدان میں جب سارے شہید ہو جائیں گے آخری باری میرے بابا حسین کی آئے گی. اے میری بہن سکینہ سغرا پہ اتنا احسان کر دینا جہاں نانا مصطفیٰ کا پیار دے, جہاں بابا علی کا پیار دے, جہاں امی فاطمہ کا پیار دے, جہاں چچا حسن کا پیار دے, جہاں خود تو بابا سے پیار کرے. اے میری بہن سکینہ سغرا پہ اتنا احسان کر دینا. سغرا کربلا کے میدان میں نہیں گئے, مدینہ میں گئے, مجبور گئے. اے بہن سکینہ تجھے اتنا کرنا ہے جہاں تو اپنا پیار دے وہاں سغرا کا پیار بھی دے دینا ہے. جہاں تو اللہ اپنا پیار دے وہاں سغرا کا پیار بھی دے دینا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان شہدائے کربلا,
فیضان شہید اعظم، فیضان شہید اعظم، سرزمین پنجرہ بمن پوری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، زندہ باد۔ کہا جہاں تو سب کا پیار دے وہاں سغرا کا پیار بھی دے دینا۔ یہ بیٹی کی محبت گئے، بیٹی مدینہ میں گئے لیکن بابا سے کربلا میں پیار کر رہی ہے۔ یہ وہ بیٹی سغرا جب آقا حسین گھوڑے پہ سوار ہوئے اور جب چلنے لگے تو کیا دیکھا، مدینے کی جانب سے گرد اڑتی ہوئی آ رہی ہے، غبار اڑتا ہوا آ رہا ہے۔ جب مدینے کی جانب سے دیکھا آقا حسین ٹھہر گئے۔ جب آقا حسین ٹھہرے نا تو وہ آنے والا قریب آیا، آقا حسین کے پاس نہ رکا، سیدھے خیموں کی طرف گیا، سیدھے خیموں کی طرف، خیموں سے باہر نکلا، مقتل میں آیا۔ ایسا لگ رہا تھا آنے والا کسی کو تلاش کر رہا ہو، آنے والا کسی کو ڈھونڈ رہا ہو۔ آقا حسین نے کہا اے آنے والے کس کو تلاش کر رہا ہے؟ آنے والے نے کہا تھا میں کسی اور کو تلاش نہیں کر رہا، نبی کے نواسے حسین کو تلاش کر رہا ہوں۔ آقا حسین نے کہا آنے والے میں کوئی اور نہیں ہو، مجھے کو حسین کہا جاتا ہے، مجھے کو حسین ابن علی کہا جاتا ہے، اے آنے والے میں ہی حسین ہوں۔ آقا حسین نے اتنا کہا نا، آنے والے نے کہا نہیں تم حسین نہیں ہو۔ کہا تجھے کیوں لگتا کہ میں حسین نہیں ہوں؟ کہا ہم مدینے کے اطراف کے رہنے والے ہیں، مدینے کے قریب کے رہنے والے ہیں، میری بیوی کی طبیعت علیل ہوئی، ہم سرکار کے روزے پہ حاضری دینے کے لیے آئے، اس لیے کہ میرے سرکار کا وہ روزہ ہے جہاں پہ مریض آ کر کے شفا یاب ہو جاتے ہیں، پریشان حالات آتے ہیں، پریشانیوں کے دکھ دور ہو جاتے ہیں۔ اے ہم روزے پہ سلام کرنے کے لیے آئے تھے، آخری روزے پہ سلام کرنے کے لیے آئے ہیں، حاضری دینے کے لیے آئے ہیں۔ جب ہم حاضری دینے کے لیے آئے نا تو ہم نے کیا دیکھا کہ نبی کے نواسے کی بیٹی ہے جس کا نام سغرا ہے، جب وہ روتی نا تو ایسا اسے دیکھ کر کے سارے لوگ رونے لگتے، وہ رو رو کے اپنا دکھ بیان کرتی، کبھی کہتی میرے بھائی علی اکبر مجھ سے وعدہ کر کے گیا تھا 7 تاریخ آئے گی مجھے لینے کے لیے آ جائے گا، ابھی تک 10 محرم ہو چکی ہے، اے میرے علی اکبر تو لینے کے لیے نہیں آیا، اے میرے بابا حسین اپنی بیٹی کو چھوڑ کے گیا تھا، تیری بیٹی کی طبیعت بڑی علیل ہے، اے میرے بابا آ اپنی بیٹی سغرا کو آ کر کے لے جا، امی شہربانو تمہاری یاد بہت آتی ہے، ام رباب تمہاری یاد بہت ستاتی ہے، زینب تمہاری یاد بہت آتی ہے، اور 6 ماہ کا میرا بھائی ننھا اصغر ہے اس کی یاد سغرا کو بڑا تڑپاتی ہے۔ اور صاحب جب سغرا روتی نا تو سغرا کے رونے کو دیکھ کر تمام لوگ اپنے آنسو بہانے لگتے۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا آؤ چلو ہو سکتا ہے ہم اس کے کچھ کام میں آ جائیں گے، ہم اس کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا بیٹی کیوں روتی ہے؟ اس نے کہا میرے بابا 27 رجب کو مجھے چھوڑ کر گئے تھے اور مجھ سے کہا تھا 7 محرم کو تمہارا بھائی علی اکبر تمہیں لینے کے لیے آ جائے گا، لیکن میرا بھائی مجھے لینے کے لیے نہیں آیا، مجھے علی اکبر کی یاد ستاتی ہے، مجھے قاسم کی یاد ستاتی ہے، مجھے ام رباب کی یاد آتی ہے، مجھے شہر بانوں کی یاد آتی ہے۔ ہم نے کہا بیٹی اگر تو اجازت دے تب ہم تجھے تیرے بابا کے پاس چھوڑ آئے۔ اس نے کہا نہ میرے بابا کے پاس مجھے لے کے نہ جاؤ، ہاں میرا تھوڑا سا کام کر دو۔ اس نے ہمیں یہ 2 گٹھریاں دی اور ایک خط ہمیں دیا اور کہا میرے بابا تک پہنچا دینا۔ اس نے ہم سے کہا تھا کہ میرے بابا حسین کی 3 نشانی ہے، کہا 3 نشانی یہ ہے کہ میرے بابا حسین کی داڑھی کالی ہوگی لیکن تمہاری داڑھی کالی نہیں ہے، تمہاری داڑھی سفید ہے، میں کیسے مان لوں تم حسین ہو؟ آقا حسین نے اس کا ہاتھ پکڑا اور پکڑنے کے بعد مقتل کی طرف لائے گئے، کہا جانتے ہو یہ جنازہ کس کا ہے؟ کہا مجھے معلوم نہیں کس کا جنازہ ہے۔ آقا حسین نے کہا یہ میرے 18 سال کے جوان علی اکبر کا جنازہ ہے، جب اس کے ظالموں نے تیر نیزہ مارا، جب نیزہ اس کے مارا تھا اس وقت میں میری داڑھی کالی تھی، جب میں نے اس کے سینے سے نیزہ نکالا، جب میرا علی اکبر نے شہادت کا جام پیا تو میری داڑھی کے بال سفید ہو گئے۔ اس آنے والے نے کہا دوسری نشانی اس کی یہ ہے کہ جب وہ چلے گا تو ایسا لگے گا شیر خدا چل رہے ہیں، ایسا لگے گا اس کی بعد اس کے بازوؤں میں وہ طاقت ہوگی جو شیر خدا
کے بازوؤں میں طاقت ہے, ذرا چل کے تو دکھا. آقا حسین نے جب چل کے دکھایا ہے, تھوڑا سا آگے بڑھے گئے, آقا حسین کے قدم ڈگمگا گئے ہیں. اس نے کہا میں کیسے مان لوں کہ تم حسین ہو, تمہارا چلنا شیر خدا کی طرح نہیں ہے. آقا حسین نے اس کا ہاتھ پکڑا اور پکڑنے کے بعد مقتل میں لائے اور لانے کے بعد کہا یہ دیکھتا کہ کس کا جنازہ ہے. کہا مجھے نہیں معلوم کس کا جنازہ ہے, یہ میرے بھائی غازی عباس کا جنازہ ہے, میرا یہ وہ بھائی ہے. اس سے میں نے کہا تھا اے میرے غازی مجھے چھوڑ کے نہ جانا, اے غازی اگر تو چلا گیا تب تیرے بھائی کی کمر ٹوٹ جائے گی. میرے غازی نے شہادت کا جام پیا. میرے بازوؤں کی طاقت میرا غازی تھا, میرے چلنے کی طاقت میرا غازی تھا, میری ہمت میرا غازی تھا. میرے غازی کے جانے کے بعد میں اب میرے قدم ڈگمگانے لگے ہیں, میرے جسم میں وہ طاقت نہ رہی. اس آنے والے نے کہا اس کی تیسری نشانی یہ ہے کہ اس کے کپڑے سفید ہوں گے, لیکن تمہارے کپڑے سفید نہیں ہیں, تمہارے کپڑے خون سے تمہارے کپڑے رنگ خونی کلر کے ہیں, تمہارے کپڑے سرخ ہیں. آقا حسین نے آنے والے کا ہاتھ پکڑا اور پکڑنے کے بعد پھر مقتل میں لائے اور لانے کے بعد کہا آنے والے دیکھتا ہے یہ قبر کس کی ہے. آنے والے نے کہا مجھے نہیں معلوم یہ قبر کس کی ہے. آقا حسین نے کہا اے آنے والے یہ قبر کسی اور کی نہیں ہے بلکہ میرے 6 ماہ کے ننھے اصغر کی ہے. جب ظالموں نے میرے ننھے اصغر کے گلے میں تیر مارا تھا, اصغر کے گلے میں خون کا فوارہ جاری ہوا. میں نے اپنے اصغر کے خون کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا, آسمان کی طرف اچھالنا چاہا. آسمان کہہ رہا تھا حسین میری طرف اصغر کے خون کو نہ اچھالنا, اگر تو نے اصغر کا خون اچھال دیا قیامت تک فصل نہ اگاؤں گا. زمین کہہ رہی تھی اصغر کے خون کو مجھ پہ نہ ڈالنا, قیامت تک فصل نہیں اگاؤں گی. میں نے اپنے اصغر کو خون کو لیا, اپنے سفید کپڑوں پہ بند دیا, اسی وجہ سے میرے سفید کپڑے سرخ ہو گئے ہیں. آنے والے نے کہا اچھا تم ہی حسین ہو؟ کہا ہاں میں ہی حسین ہوں. اس آنے والے نے آقا حسین کے ہاتھ میں سغرا کا خط دیا ہے. سغرا نے خط کو پڑھا, آقا حسین نے خط کو پڑھا. خط میں لکھا ہوا تھا اے میرے بابا تجھے سغرا کا سلام ہو, اے بابا